سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین، آج کا بیان حضرت ثاقب علی نوری کا بیان رہے گا۔ اللہ کا شکر ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے، تو پورا بیان ضرور سنیں، بہت اچھی بیان ہے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ بہت اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لینا ہے۔ جس گھر بچے کی شادی یا بچی کی شادی ہوتی ہے، اس گھر والوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اندر سے جس کی شادی ہوتی ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور دونوں خاندان والے بھی اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ لڑکے کی ماں، لڑکے کے باپ اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کے چہرے کے پھول کھل گئے، اور لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اللہ ایک عظیم ذمہ داری سے ہمیں سبکدوش کر رہا ہے۔ خوشی دونوں جانب ہوتی ہے، اور پھر ان دونوں خاندان کی اور لڑکے لڑکی کی خوشی کی وجہ سے پورا خاندان خوشیوں میں، دوست احباب خوشیوں میں، رشتہ دار خوشیوں میں، سب خوشیوں میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کا اظہار اچھے کپڑے پہن کر شریک ہونے میں، تحفے تحائف دے کر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لڑکے کی تمنا پوری ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میری شادی ہو رہی ہے، بیوی کے ملنے کی اسے خوشی ہوتی ہے۔ لڑکی کی خوشی کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک شوہر کی شکل کے اندر مرد عطا کر رہا ہے، تو اسے اس کی خوشی ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ دنیا میں خوشیوں کے مختلف انداز ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف شادی ہونے والے کو خوشی ہوتی ہے، شادی ہونے والی کو خوشی ہوتی ہے، یا خاندان والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو پسند کی انسان کو مل جائے، اس کے ملنے پر اسے خوشی ہوتی ہے۔ شادی ہو گئی، بچے کی تمنا ہے، بچہ ملا تو خوشی ہو گئی۔ جاب نہیں ہے، جاب مل گئی، ملازمت مل گئی، آدمی خوش ہو گیا۔ کاروبار نہیں چل رہا تھا، چلنے لگا، دولت مل گئی، خوشی حاصل ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں خوشیوں کے مختلف معیار ہیں۔ اب جو چیزیں مل رہی ہیں، توجہ چاہوں گا، جو چیزیں ہماری طلب کی ہیں اس کے ملنے پر خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ہماری پسند کی چیز اور ہمیں کام آنے والی چیز ہوتی ہے۔ دولت ہمیں کام آئے گی، مال مل گیا تو خوشی اس کے لیے ہوتی ہے کہ مال آیا، اچھے کپڑے خریدیں گے، اچھی گھڑی خریدیں گے، اچھا موبائل خریدیں گے، اچھے کپڑے جوتے خریدیں گے۔ تو مال کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ مال ہماری خواہش کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ بیوی کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ بیوی ہمارے سکون کا ذریعہ ہے، ہماری آرزو اور خواہشوں کی تکمیل کا سبب ہے۔ ماں باپ کی شفقتوں سے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ماں باپ کی شفقتیں انسان کی تھکان کو دور کر دیتی ہیں، اور ان کی دعاؤں سے انسان کی بگڑی ہوئی تقدیر بھی سنور جایا کرتی ہے۔ اچھے استاذ کے ملنے پر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ استاد کے اچھے ملنے کی بنیاد پر علم کے زیور سے آراستہ ہو کر معاشرے میں ہم ایک مقام پا لیتے ہیں، اس مقام کے ملنے پر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا کاروبار اچھا ہو تو آپ خوشی نہ مناؤ، میں یہ نہیں کہتا آپ کی شادی ہو تو آپ خوشی نہ مناؤ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو دولت ملے تو آپ خوشی نہ مناؤ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کو اولاد اللہ عطا کرے تو خوشی نہ مناؤ، ضرور مناؤ، عید کے دن بھی مناؤ، سب اچھے موقع پر جہاں جہاں خوشی کا
منانے کا حکم ہے، آپ ضرور مناؤ، لیکن ہر چیز کو دیکھیں آپ کہ ان ساری چیزوں کے ملنے کے بعد بیوی ملی، آپ خوشی منا رہے ہیں، اللہ نے آپ کی زندگی جتنی رکھی ہے، میری زندگی جتنی رکھی ہے، ہم جیئیں گے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو عدت گزارنے کے بعد وہ بیوی دوسرے کے نکاح میں جا سکتی ہے، اب وہ ہماری نہیں رہی۔ جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹا کہ بیوی دوسرے کی ہو سکتی ہے، قبر کے اندر بیوی نہیں آئے گی، ماں بیٹے کے جسم سے رشتہ، بیٹے کے جسم کا روح سے رشتہ ٹوٹا، وہ ماں جو شفقت و محبت کے بے پناہ جو ہے وہ پھول نچھاور کرتی تھی، وہی ماں بچے کے مرنے کے بعد قبر کی دہلیز تک بچے کو چھوڑنے کے لیے اجازت دے دے گی، لیکن ماں قبر میں کام نہیں آئے گی، ماں کے نیاتی نہ محشر میں کام آئے گی۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ قیامت کے دن ماں بھی اپنے بچے سے بھاگتی ہو۔ دولت کے ملنے پر ہم خوشی مناتے ہیں، منانا چاہیے، شکر منانا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں فقر و فاقے سے بچا لیا اور دولت کی نعمت تو نے عطا فرمائی، لیکن یہ دولت بھی روح سے جسم کا رشتہ ٹوٹا کام نہیں آئے گی۔ قبر میں ساری دولت آپ جائیں گے تو زبر چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن جب فکر رضا کو دیکھتا ہوں، تاجدار بریلی کی فکر دیکھتا ہوں اور سوچ میں ڈوب جاتا ہوں کہ وہ کس چیز پر اللہ کا شکر کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، تو پھر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ شکر اس بات پر منا رہے ہیں کہ اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے کہ تو نے مصطفیٰ جان رحمت کا بھکاری ہمیں بنا دیا اور ایسا رسول عطا فرمایا جن کا پورا وجود نعمتوں کی خیرات تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک فکر ہونی چاہیے، اور یہ وہی بات کر سکتا ہے جس کا تعلق بالرسول مضبوط ہو، جس کی گہرائی کے ساتھ قرآن پر نظر ہو، جس کی گہرائی کے ساتھ سیرت پر نظر ہو، وہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے گا، اس لیے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن مدینے کے تاجدار قبر میں بھی تمہیں کام آئیں گے اور محشر میں بھی تمہیں کام آئیں گے۔ تو اس عظیم نعمت کے ملنے پر خوشی مناؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اس بات پر سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے کہنے والے نے کہا من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو جب ایک انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ہمیں ملی، وہ جانے نعمت ہیں، زمین ملی حضور کے صدقے میں، آسمان ملا حضور کے صدقے میں، ماں باپ ملے حضور کے صدقے میں، ایمان ملا حضور کے صدقے میں، قرآن ملا حضور کے صدقے میں، رحمان ملا حضور کے صدقے میں، رزق مل رہا ہے حضور کے صدقے میں، زندگی ملی حضور کے صدقے میں، جنت بھی ملے گی تو حضور کے صدقے میں اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اس عظیم نعمت کے ملنے پر اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔
اب آئیے، چونکہ شادی سے متعلق یہ پروگرام ہے تو میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوا چلوں. ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو. نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. اب آپ دیکھیں اللہ کو اپنی حمد کتنی پسند ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی اور آپ کو چھینک آئی تو پہلا جملہ آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ. یہ میرے کریم کو اتنا پسند آیا کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا اسی جملے سے ہو گئی، الحمدللہ. شادی کی خوشی اس طرح نہ مناؤ جو خلاف شریعت ہو، اس خوشی کا شکر اس طریقے سے مناؤ، الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ خوشی کے دن ہمیں دکھائے. اور جب اس طریقے سے کوئی خوشی مناتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر اللہ عز و جل کی حمد بجا لاتا ہے تو میرا مولا فرماتا ہے اس بندے نے حمد بجا لائی ہے نا اور شکر کیا ہے صحیح طور پر، اس سے یہ نعمت چھینی نہیں جائے گی. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے. تم ایک نعمت پر شکر ادا کر رہے ہو، ہم تم پر نعمتوں کی بارشیں نازل کر دیں گے. اور یہی درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے ملنے پر ہمیں عطا فرمایا الحمدللہ کا، کہ یہ پڑھا کرو. آپ کے گھر شادی ہو رہی، الحمدللہ 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 الحمدللہ، بس پڑھتے رہو. وہ کون سی نعمت ہے جس کے ملنے پر الحمدللہ نہ پڑھا جائے؟ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ پڑھو. کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں. رات کو ہم سوتے ہیں تو نیند کو موت کا بھائی یا بہن کہا گیا ہے نا، النوم اخو الموت. نیند کیا ہے؟ موت کا دوسرا نام ہے، موت کا دوسرا نام. بہت سارے سوتے ہیں، سوتے ہی رہ جاتے ہیں. صبح جگانے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گئے. لیکن سونے کے بعد جب تمہاری آنکھ کھلے اور تم اپنے اندر زندگی پا رہے ہو، ہوش پا رہے ہو، تو پہلے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر کے واٹس ایپ دیکھنے کی ضرورت نہیں، بیڑی نکال کر پینے کی ضرورت نہیں، اخبار نکال کر کے مطالعے کی ضرورت نہیں. حضور فرماتے نئی زندگی ملی، پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اٹھتے ہی اللہ کی حمد بجا لاؤ، میرے مولا تو نے موت کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی عطا فرمائی، ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں. پڑھو. دعا ہی یاد نہیں ہے لوگوں کو. جب کلمہ یاد نہیں تو دعا کہاں سے یاد ہوگی؟ اٹھ کے بیڑی یاد ہے، سگریٹ یاد ہے، پیپر یاد ہے، ٹی وی یاد ہے، واٹس ایپ یاد ہے، یہ سب ساری چیزیں یاد ہیں. اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دے اور اس کا شکر بجا لانا چھوڑ دے تو پھر اللہ عز و جل اس بندے کی زندگی سے برکت بھی چھین لیتا ہے اور خوشی بھی چھین لیتا ہے. آج میرا جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو زندہ تو ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کو اپنے لیے بوجھ تصور کرتے ہیں. یہ زندگی بوجھ کیسے بن گئی؟
اس لیے بن گئی کہ زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں رہا. بٹا زندگی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جماہی بھی آتی ہے، چھینک بھی آتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چھینک پر الحمدللہ رب العالمین کا جواب دینا کتنا اونچا مقام ہے اس کا. یہ حق کے مسلم کے اندر شامل کیا گیا ہے. اور یہ کیوں کہا گیا کہ چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو؟ اس لیے کہا گیا کہ تمہاری سانس تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے، جیسے ہی چھینک آئی تمہاری سانس شروع ہو گئی. اس ایک سانس کے اس چھینک کے بعد سانس کے جاری ہو جانے پر فوراً کہو الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری رکی ہوئی سانس کو دوبارہ جاری فرما دیا. اور پھر سننے والے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. اسلام سراپا دعا کا مذہب ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، پانی پی لو، تمہاری پیاس بجھی نا تو فوراً تم کو الحمدللہ. اب جب تم نے الحمدللہ کہہ کر پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا تو نہ تمہارے لیے بارش روکی جائے گی، نہ تمہارے لیے پانی روکا جائے گا، اس لیے کہ تم نے شکر ادا کیا، تم کو اور پانی کی نعمت سے مالا مال کیا جائے. لیکن کیا کیا جائے ان مسلمانوں کا جو پانی پلانے والے کا تو شکر ادا کرتے ہیں، اگر کوئی گلاس لا کر کے پیش کر دے تو کہتے ہیں تھینک یو، تمہارو آبھار، تم نے بھولسو نہیں، تمہیں ہماری پیاس بجھاوی دی دی. لیکن الحمدللہ بھول جاتے ہیں. الحمدللہ بھول. کتنے لوگ ہیں جو پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ نہیں. کھانا کھا لینے کے بعد وہاں بھی الحمدللہ آپ کو ملے گا کہ جب کھانا کھا لو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو کھلایا، ہم کو پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں تو نے شامل فرمایا. اے اللہ تیرا شکر ہے. ہم ہر جگہ اللہ کو بھول گئے. توجہ چاہوں گا، ہر جگہ اللہ کو بھول گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیے. تو سزا کیا ملی؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کی ذات کو ان سے بھلا دیا. اب ہر بندہ جو ہے نا اپنی ذات کو بھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، خود فراموشی کا شکار بن گیا. جب اللہ کو بھول جاؤ گے تو خود فراموشی کے شکار ہو جاؤ گے. اب آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے اور آنگن میں کوئی پھول کھلا ہوا نہیں تھا، لیکن نبی کا یقین بڑا پختہ ہوتا ہے رب سے متعلق. تو بڑھاپے میں 80 یا 100 سال کے قریب کی کم و بیش عمر رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اولاد عطا فرما نہیں کہا، نیک اولاد. تو کامل دعا یہ ہے کہ اللہ سے اولاد بھی مانگو تو نیک اولاد مانگو. نیک اولاد اللہ نے عطا فرمائی. نکاح کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کرے، اس لیے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اولاد اگر سیدھے راستے کی مسافر ہو تو نجات کا ذریعہ بن جائے گی،
اور اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت بھی فرما دے گا، اور اس کی نیکیوں کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ پر بھی کرم کی نظر فرمائے گا۔ ہر نبی کی زندگی یہی رہی کہ انہوں نے شادی کی۔ یہاں شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے ایک مسئلہ بتا دوں، جس نے نکاح اس نیت سے کیا کہ میں صرف اپنی خواہش پوری کروں گا، نکاح ہو جائے گا لیکن عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن نکاح کرنے والا یہ نیت کرے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، خواہش بھی پوری ہوگی اور نکاح کرنے پر عبادت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ یہ ہے صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوانی سے لکھا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑھاپے میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے عطا فرما دی۔ آج ہمارے یہاں بڑھاپے میں بچہ گھر میں پیدا ہو جائے، لڈو بٹیں گے، کیک بٹیں گے، مٹھائی بٹے گی، سب کچھ بٹے گی، انکار نہیں ہے، بانٹو، خوشی کا اظہار کرو، کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ ہاں ڈانڈیا خلاف شریعت، ڈھول باجے تاشے، یہ ساری چیزیں منع ہیں، لیکن آپ خوشی کا اظہار مٹھائی تقسیم کر کے، کھانا کھلا کر اس طریقے سے کر رہے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں فرمایا ہے اور جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، آپ اگر اظہار مسرت اس طریقے سے کرتے ہیں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ لیکن نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری تمنا پوری کی، تمہاری زبان پر پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا تو اس کو مینشن کیا شکر کے اندر، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اس ضعیفی کا تذکرہ کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اس بڑھاپے کو مینشن کر کے اللہ کی رحمت کو جوش میں لا رہے ہیں، اے میرے کریم میں تیرا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ میں ضعیف تھا، بظاہر تو کوئی اولاد کی امید نہیں تھی، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرے رب تو دعاؤں کا قبول کرنے والا اور سننے والا ہے۔ تو ملنے پر، خوشی کے ملنے پر شکر کے کلمات جو زبان سے نکلے وہ الحمدللہ کی شکل میں نکلے۔ آپ سے کوئی پوچھے طبیعت کیسی؟ الحمدللہ۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ یہ کرتے جائیے، کہتے جائیے، نعمتوں میں برکتیں حاصل کرتے چلے جائیے۔ اس لیے کہ بیپاری وعدہ کرے تو جھوٹ بول سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، لیکن مولا نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ حق ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو دولہا دلہن اور دونوں خاندان والوں کو اس بات پر خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمنا پوری کر دی۔ اس پر بھی پھر مزید شکر کے طریقے ہیں۔ پسند کا دولہا، نیک دولہا ملا، اللہ تیرا شکر ہے کہ صرف تو نے ہمیں ایسا داماد ہی نہیں بلکہ نیک داماد عطا فرمایا، شریف داماد عطا فرمایا، برسرے روزگار داماد عطا فرمایا، اچھے خاندان کا بچہ عطا فرمایا۔ ایسے ہی لڑکے والوں کو اگر لڑکی اچھی مل جائے اور شریف مل جائے تو اس کو بھی اس طریقے سے، اور اگر کوئی اس طریقے سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا جائے
تو مولا اس نعمت کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اس نعمت کے اندر پروردگار جل جلالہ بہت زیادہ نقص و عیب سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے سکون کا سبب بھی بنا دیتا ہے۔ بیان اگر اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور یہ ویڈیو لوگوں تک بھی پہنچائے، تو اللہ ہمیں اور آپ کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔